صفحہ نمبر 76 جد و جہد آزادی کے حوالے سے چند شعراء کے اشعار دیکھیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بحر بے کراں ہے زندگی۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کے بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہر کی آنکھ ہے بینا۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ ہے تجھ سے یورپ سے نہیں۔ آزادی کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، آزادی کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ظفر علی خان کہتے ہیں، زندہ باد انقلاب اے شعلہ فانوس ہند، گرمیاں جس کی فروغ مشعل جاں ہو گئی۔ جتنی بوندیں تھیں شہیدان وطن کے خون کی، قصر آزادی کی آرائش کا ساماں ہو گئیں۔ وقت آ پہنچا کہ ہو برپا نیا انقلاب، اور یہ نظم زندگی بار دگر منظوم ہو۔ پھوٹنے والی ہے آزادی کے سورج کی کرن، اٹھ رہا ہے پردہ تبہائے نالا با انقلاب۔ وقت آ پہنچا ہے کہ یا مر جاؤ یا آزاد ہو، تحت تخت یا تختہ ہے حکم تاجدار انقلاب۔ قسم ہے جذب حب وطن کے بنائی کی، ہمارا ملک غیروں کا غلام اب رہ نہیں سکتا۔ حسرت موہانی فرماتے ہیں، روح آزاد ہے خیال آزاد، جسم حسرت کی قید ہے بیکار۔ غضب ہے کہ پابند اغیار ہو کر مسلمان رہ جائیں یوں خوار ہو کر۔ ابھی ہم کو سمجھے نہیں اہل مغرب، بتا دو انہیں گرم پیکار ہو کر۔ صفحہ نمبر 77 سیما اکبر آبادی کہتے ہیں، میں پیامی ہوں تمہارے مسلک آزاد کا، روح آزادی ہے ہر ٹکڑا میری رودات کا۔ غلامی کی فضاؤں میں نیا پھونکا فسوں میں نے، کیا اعلان آزادی با انداز جنوں میں نے، کیا اعلان آزادی با انداز جنوں میں نے۔ سوچ لو آزاد ہو جانے کی تدبیریں تمام، جمع کر لو ذہن میں رفت کی تنویریں تمام۔ پھینک دو ہاں ہوں سے یا دیسی کی تصویریں تمام، پھینک دو ہاتھوں سے مادیسی کی تصویریں تمام، کھول دو یائے وطن سے آج زنجیریں تمام۔ تو توڑ دو بند غلامی اے غلامان وطن، اے جوانان وطن۔ صفحہ نمبر 78 بلینک ہے، صفحہ نمبر 79 یعنی 79 یونٹ نمبر 3 پاکستان میں اردو کا شعری ادب۔ صفحہ نمبر 80 بھی بلینک ہے۔ صفحہ نمبر 81 پہ ہم چلتے ہیں، پاکستان میں اردو کا شعری ادب۔ غزل اردو شاعری کی سب سے جاندار اور وسیع صنف سخن ہے، جو زمانے کے ہر سرد و گرم کو جھیلتی ہوئی اپنی تمام نزاکتوں، رمزیت، اشاریت اور ایمائیت کے ساتھ آج تک اپنی انفرادیت رکھے ہوئے ہے۔ غزل کا ایک خاص شعری مزاج ہے، یہ داخلی دنیا کے تقاضوں کو براہ راست پیش کرتی ہے۔ پاکستان میں غزل مقبول ہو رہی ہے، لیکن نئے ادب کی تحریک کے بعد نظم کو پذیرائی حاصل ہوئی اور نظم میں حیت کے تجربے ہونے لگے۔ نئے شاعروں نے نظم کے میدان کو ترجیح دی اور اسے نظم معرہ یا نظم آزاد یا نثری نظم بنا کر اس میں وسعت پیدا کر لی۔ اس یونٹ میں اب آزادی کے بعد اردو شاعری کا مطالعہ کریں گے۔ الف اردو شاعری آزادی کے بعد۔ احمد ادیب قاسمی، پاکستانی ادب، سرسیدین تنقید، مرتب رشید امجد، فاروق علی، راولپنڈی، فیڈرل گورنمنٹ سر سید کالج، 5ویں جلد، 1982، صفحہ 490 تا 498۔ آزادی سے پہلے کا دور، پھر آزادی کے فوری بعد کا زمانہ اپنے دامن میں وحشت ناک واقعات لے کر آیا۔ ان واقعات کا اثر دانشوروں پر یکساں ہوا۔ اس نئے ماحول میں بہت سے ادیب اور شاعر اس عظیم تاریخی انقلاب کی اہمیت کو مکمل طور پر نہ سمجھ سکے جس سے ہمارے عوام دوچار ہوئے تھے۔ برصغیر کا ایک بڑا حصہ فرقہ وارانہ فسادات کا شکار ہو گیا تھا۔ ہمارے بعض ادیب اور شاعروں کو اس عارضی دیوانگی نے بہتواس کر دیا۔
لاکھوں انسانوں کی تباہی اور بربادی نے ان کے حساس ذہن کو ایک عظیم معاشرتی تغیر اور انسانی غم سے پر کر دیا۔ ملک میں ایسے خانماں برباد مہاجرین کا تانتا بن گیا جو اپنا گھر بر سب کچھ لٹا کر یہاں آئے تھے۔ انسانیوں سے بھی ہمارے شعراء خاصے متاثر ہوئے، گو کہ وہ ان تمام رحمتوں سے خوب واقف تھے جو آزادی کے ساتھ ہی عالم وجود میں آئی تھی، لیکن پھر بھی رہ کر ان کے تخیلات پر وہ عظیم انسانی المیہ ہی چھایا رہا جس کا دامن خون سے تر تھا۔ ان دانشوروں نے اسی لیے اس قتل عام پر خون کے آنسو بہائے۔ انسانی محبت اور انسان دوستی کی اعلیٰ قدریں انہیں بے حد عزیز تھیں، اور آزادی سے پہلے کی اردو شاعری میں انہوں نے ان اقدار کی وسیع پیمانے پر مدح سرائی بھی کی تھی۔ آج یہی قدریں برصغیر کے مختلف علاقوں میں گلی سڑی لاشوں کے روپ میں لاچار اور بے بس بکھری پڑی تھیں۔ ہمارے شعراء سے دیکھا نہ گیا، بہت سے شعراء جذباتیت اور ازود رنجی کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کی اعصابیت اور چڑچڑے پن پر تنقید ہوئی تو اس نکتہ چینی اور ناقد حضرات کے غم و غصے کے خلاف ان میں بڑا شدید رد عمل ہوا۔ صفحہ نمبر 82۔ انہی صفوں میں ایسے بھی تھے جنہوں نے ہم اثر ہنگاموں سے پیدا ہونے والی تکلیف دہ سہانے روح حقیقت کو نظر انداز کرنا پسند کیا۔ چنانچہ جو شاعری ان لوگوں نے کی وہ اس دور کی زندگی کی جھلکیوں سے آ رہی تھی۔ یہ حضرات اپنے ماحول سے قطعی طور پر بے تعلق سے رہے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے آزادی کے موضوع پر بھی تباہ آزمائی نہیں کی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ان پر سیاسی بکھیڑوں میں الجھنے کا الزام نہ عائد کر دیا جائے۔ حقائق سے اس کی قسم کی چشم پوشی اور کوتاہ نظری کی وجہ سے اردو شاعری میں کنیت پروان چڑھی۔ اپنے پراگندہ ذہنوں میں سکون کی تلاش میں شاعروں نے اپنے ہی ذہنی خول میں پناہ لی۔ اسی دوران میں ان کے گرد و پیش کی دنیا میں غم و غصہ کی جگہ بڑھتی ہوئی محرومی اور ناکامی کے احساسات نے لے لی۔ صفحہ نمبر 82 جاری ہے۔ مختلف دبستان خیال سے تعلق رکھنے والے شاعروں نے مروجہ حالات پر گرما گرم بحثیں بھی کی۔ یہ تبادلہ خیال آج بھی کسی حد تک جاری ہے۔ ظاہری طور پر تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے رد عمل کو صحیح اور جائز ثابت کرنے کی کوشش میں اپنے شاعرانہ مطمع نظر کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ محسوس بھی ہوتا ہے جیسے بڑی حد تک ان لوگوں نے ایک حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے، وہ یہ کہ بڑھتا ہوا احساس محرومی اور ناکامی بڑی حد تک ان کے فن کا محرک ثابت ہوا۔ چنانچہ اسی دور میں بہت سے پاکستانی شعراء نے شکستہ امیدوں اور پامال شدہ جذبات، احساسات، ناکام آرزوؤں اور مایوس تمناؤں کے سہارے شاعری کی۔ اس میں شک نہیں کہ اظہار بیان کے لیے ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق انفرادی اسلوب اختیار کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی سب کے سب محرومی اور ناکامی کے موضوع ہی میں کھوئے رہے۔ اس دور کی شاعری میں صحیح اور سچی شاعری کی ایک مناسب مثال بھی نہیں ملتی جو متذکرہ بالا حقیقت کو جھٹلا سکے۔ اس احساس محرومی اور ناکامی کی وجوہات کیا تھیں، اس کا ہمارے ادیبوں اور نقادوں نے بڑا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس ذہنی انتشار اور احساس محرومی کی جڑیں دراصل ملک کے پریشان کن سیاسی حالات میں مضمر تھیں۔ اپنے گرد و پیش کی تاریکی میں نئی امیدوں کی روشن شعاؤں کو عالم وجود میں لانے کی کوشش میں سیاسی استحکام اور شہری معاشرتی آزادی شعراء کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی تھیں۔ اگر اس دور میں ہمارے یہاں سیاسی استحکام ہوتا تو ہماری شاعری پر اس کا بڑا دوررس، گہرا اور صحت مند اثر پڑتا۔ ہمارے شعراء نے تو اس عبوری دور میں یہی دیکھا کہ چاروں طرف سیاسی گٹھ جوڑ تھے اور اعلیٰ ترین حلقوں میں سازشوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس طرح محرومی اور ناکامی پر احساس شکست چھا گیا۔ اگر یہ انتہائی مایوس کن حالات طول پکڑتے تو یہ پاکستان جیسے نئے ملک کے مستقبل کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے تھے۔ مختلف دبستان خیال سے وابستہ شعراء پر ان حالات کا بڑی شدت سے اثر ہوا، اور میں مختلف فلسفیانہ نقطۂ نظر رکھنے والے شعراء بھی شامل تھے۔ مثلاً تجریدی، ترقی پسند، مذہبی اور غیر مذہبی غرضے کے ہر قسم کی ذہنیت والے شاعر گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوئے۔ ایسے شعراء پر بھی اس دور کے حالات کا بڑی شدت سے اثر ہوا جن کا اپنا کوئی نظریہ نہیں تھا۔ ان سب نے
حت المقدور حالات اور ماحول کی تبدیلی کی آرزو کی۔ صفحہ نمبر 83۔ کئی دانشوروں نے تو کھلم کھلا انقلاب کی دعائیں مانگی، لیکن چونکہ نہ کسی قسم کے انقلاب کی امید ہی تھی اور نہ انہیں اس کا مکمل احساس تھا کہ ان کے گرد و پیش کے ماحول کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے یہ سب لوگ یکے بعد دیگرے ایک عجیب بے حسی کا شکار ہو گئے۔ کبھی یہ بھی ہوتا کہ یہ لوگ جکا جک خواب غفلت سے چونکتے اور ہمارے ادیبوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی گہرائیوں کے بارے میں طویل بیکار بحث مباحثوں میں رچ جاتے۔ کسی واضح ذہنی تحریک کی عدم موجودگی میں نقادوں نے شاعروں کی برادری کی سرزنش شروع کر دی، ان کی بے حسی اور خاموشی کے لیے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ اسی دوران شاذ و نادر ہی کسی نے تخلیقی میدان کے اس خلا کی چھان بین کرنے کی سنجیدگی سے کوشش کی۔ دراصل بات یہ تھی کہ بعض حساس شعراء جو تمام معاشرتی اور تاریخی دھاروں سے اچھی طرح واقف تھے، بین الاقوامی حالات کی روشنی میں اپنے سیاسی لیڈروں کا نفسیاتی جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں اپنے اظہار بیان کے لیے نت نئے موضوعات کی تلاش تھی۔ پرانی قدریں زوال پذیر تھیں اور نئی اقدار آہستہ آہستہ واضح صورت اختیار کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے ادبی دنیا میں ایک طرح کا ذہنی خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اسی دور میں بعض شعراء ایسے بھی تھے جن کی آواز مستقل سنائی دیتی رہی، لیکن ان کے کلام میں ٹھوس حقائق سے زیادہ کھوکھلا پن تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقائق سے فرار اختیار کیا تھا۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں شاعروں کی ایک نئی پود ایسی بھی ہے جو شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی فراریت پسند، بے مقصد اور بے معنی شاعری سے متاثر نظر آتی ہیں۔ اس نسل کے شاعروں پر آگے چل کر اظہار خیال ہوگا۔ نئی قدروں کی تلاش کے اس دور میں فراریت کے آغوش میں پلانے کی کوشش میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ غزل کو سنبھالا مل گیا۔ غزل اردو کلاسیکی شاعری کی سب سے مقبول اور نہایت نفیس صنف ہے۔ اس کا احیا بھی اسی دور میں فراریت کی تلاش ہی کے سلسلے میں ہوا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ غزل اظہار بیان کی نسبتاً آسان صورت ہے۔ شاعر کو غزل کہنے میں کچھ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اس کا ہر شعر اپنی حد تک مکمل ہوتا ہے اور اس کا تعلق غزل کے پچھلے یا اگلے شعر سے مطلق نہیں ہوتا۔ اس دور میں مسلسل غزل کو رواج دینے کی بھی کوششیں ہوئی، لیکن یہ نشو و نما نہ پا سکیں اور اس صنف کو کچھ زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ بعض شعراء نے شعوری طور پر اسلوب اور موضوع خیال کے درمیان تسلسل پیدا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کی کاوش سے نظم سے مختلف کوئی صنف پیدا نہ ہو سکی۔ یہ تو دراصل وہ صنف ہے جس پر اختر شیرانی مرحوم اور حضرت جوش مری آبادی کامیابی سے تاب آزمائی کر چکے ہیں، اور یہ ان کی مقبول صنف رہی ہے۔ ان خیالات کے ہزار سے ہمارا مقصد غزل کی مخالفت نہیں ہے۔ ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ مغربی دنیا کے برعکس ہمارے یہاں ہزاروں لوگوں کو جو شعر و شاعری سے دلچسپی اور لگاؤ ہے، اس کی وجہ صرف غزل ہی کی مقبولیت ہے۔ صفحہ نمبر 84۔ ہم یہاں صرف اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی شعراء کی اکثریت ایک خاص دور میں غزل کی طرف رجوع ہوئی۔ غزل کی تو بہت سی صفتیں ہیں، اس کی اپنی تشبیہیں ہیں، اشتہارات ہیں، اپنا ایک خاص رنگ ہے جو شاعر کو اظہار بیان کے لیے انسانی زندگی کے بے شمار تجربوں کو شعر کے قالب میں ڈھالنے کے لیے بڑا اچھا اسلوب عطا کرتا ہے۔ 1951 سے 1957 تک کے دور میں غزل کو نئی زندگی مل گئی۔ غزل ہی کے میدان میں ہمارے بہت سے بزرگ اور بڑی حد تک جدید شعراء کو اپنے جوہر دکھانے کا اچھا موقع ملا۔ غزل ہی کے میدان میں ان کی صلاحیتیں پروان چڑھیں۔ یہ حضرات نئی تشبیہوں اور نفیس بندشوں کے ساتھ منظر عام پر آئے۔ صفحہ نمبر 84 ہی جاری ہے۔ بعض حلقوں میں، خاص طور پر ناقدین کے ایک مخصوص حلقے میں، خیال عام ہے کہ حسین غزلوں کی تعداد بہت آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اچھی غزلوں کی تعداد محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن یہاں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان مایوس کن حالات کے ہوتے ہوئے بھی شاعر کے لیے اظہار بیان کی ایک معقول صنف کی حیثیت سے غزل کبھی مر نہیں سکتی۔ ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ آئندہ نسلوں کے پاس طویل نظموں کے مطالعے کے لیے کچھ زیادہ وقت نہ ہوگا۔ ایسے میں غزل ہی اردو شاعری کی مقبول ترین صنف رہے گی۔ اب جگہ جگہ ہمارے شاعر اسپونٹک کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسپوٹنگ کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔
اس ترقی یافتہ سائنسی دور کا تقاضا یہ کہ ہم اپنی روایتوں، آرزوؤں اور تمناؤں اور غور و فکر کے انداز کا دوبارہ جائزہ لیں۔ اس دور میں عقائد و رفتار کی عظیم الشان عبارت کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ وہ شعراء جنہیں بین الاقوامی حالات اور نت نئی سائنسی ایجادات کے دھارے کی روشنی میں اپنی معاشرتی اور تاریخی روایتوں کا احساس تھا، صرف ان شاعروں نے مردانہ وار بے باکی سے حالات کا مقابلہ کیا اور نئی قدروں کا مقابلہ کیا اور نئی قدروں کو قبول کیا۔ لیکن نئی نسل کے شعراء تو سائنس کی اس برق رفتار ترقی کے حملے کو برداشت نہ کر سکے۔ اس کی وجہ سے ان شعراء کی صفوں میں ایک نئی تحریک نے زور پکڑا۔ ابدالی اور تقدیری آفتوں پر تیقن بڑھانے والی قنوتیت کو پروان چڑھانے والی تحریک۔ اپنے اس مختصر جائزے میں ہم اس تحریک پر اظہار خیال کریں گے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ تحریک دوسری تمام ادبی تحریکوں میں اہم ہے۔ بعض ایسے بزرگ شعراء جو بڑا اچھا سیاسی اور ادبی شعور رکھتے ہیں، آج بھی بڑی صحت مند اور پرجوش شاعری کر رہے ہیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ واضح طور پر نئی شعراء کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں سائنسی ترقی سے حواس باختہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مستقبل قریب میں دنیا سے مریخ یا دوسرے سیاروں تک روزانہ لوگ آنے جانے لگیں تو اس کے نتائج سے ہوش و حواس کھو دینا بے معنی ہوگا، کیونکہ سائنس کی اس حیران کن ترقی کے بعد بھی قرۂ ارض پر انسان کی حیثیت ہمیشہ اہم اور بے مثل ہوگی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہر ترقی کی انتہا انسان ہی ہوتا ہے، پھر ایسے میں کبھی بھی ترقی سے ڈرنا اور حواس باختہ ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ صفحہ نمبر 85۔ صحیح ہے کہ راکٹوں، ایٹم، ہائیڈروجن بموں کی ایجاد سے انسان کا مستقبل اور اس کی ترقی خطرے میں پڑ گئی ہے، لیکن انسان کی ترقی کی راہوں پر تو ماضی میں کئی بار ایسے خطرناک موڑ آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود انسان نے ثابت قدمی سے برابر ترقی کی منزل طے کی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے شاعروں کی نئی پود نے انسان کی پچھلی جد و جہد سے فائدہ اٹھانے کی مطلق کوشش نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایسی شاعری کی تخلیق ہو رہی ہے جسے بے بسی اور سراسیمگی اور مایوسی اور شکست پسندی کی شاعری کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ فن میں قنوتیت کو صرف اسی وقت تک برداشت کیا جا سکتا ہے جب تک اس کا وجود عارضی ہو یا اس کی جھلک وقتاً فوقتاً کہیں کہیں نظر آ جاتی ہو، لیکن اگر کوئی شاعر اس کا شعور اور اس کی شخصیت اس کا مستقل طور پر شکار ہو جائے تو یہ ایک مرض کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے اچھے مستقبل پر ایمان رکھتے ہوئے معقول زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو شاعری کی نشو و نما یکایک رک گئی ہے تو ہم اپنی قنوتیت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ ایک حقیقت بیان کرتے ہیں جس سے مفر ممکن نہیں۔ حقیقت نگاری یا حقائق کے اظہار کو کبھی قنوتیت کے نام سے یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اسے تو ایک طرح کی خطرے کی گھنٹی سمجھیے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ایسے تمام تغیرات سے گھبرانا نہیں چاہیے جو قوانین قدرت کے تحت کبھی نہ کبھی آئیں گے ہی۔ حقیقت کے اظہار سے یہ ہوتا ہے کہ ایک باشعور طبقہ خود اپنی شعوری احساس کی وجہ سے ترقی کرتا ہے اور ہاتھ باندھے صرف ہونے کا انتظار نہیں کرتا۔ ہمارا مطمع نظر بڑی تیزی سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے دنیا آئے دن گھٹتی جا رہی ہے۔ ہماری قدیم روایتیں بھی اس لیے آہستہ آہستہ اپنا مقام کھو رہی ہیں۔ ماضی میں ذہنی انقلاب بتدریج آگے بڑھتا رہا تھا، اب 1961 میں یہ اپنے نقطہ عروج کو جا پہنچا ہے۔ شاعر کا انداز بیاں، اس کی تشبیہ اور غور و فکر کا انداز سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے جذباتی تجربے اور ان احساسات سے بالکل مختلف ہیں جن سے آج صرف 10 ہی سال پہلے کے شاعر دوچار تھے۔ دنیا کے مکمل تباہی کے خطرے کی وجہ سے اب انسان کے لیے یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ اپنی آسودہ خاطری کی خیالی دنیا میں کھویا رہے۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر فوراً شکست قبول کرے اور اپنی ادراک اور عقلیت کو کسی اذیت ناک تصور کی خاطر قربان کر دے؟ بدقسمتی سے ہمارے نئے شاعر نے اب تک اپنے فن کو حقیقت سے دور ہی رکھا ہے۔ اس کے سامنے یہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا تو ہے، لیکن وہ اس کے مسائل کو سمجھ نہیں پایا، اسی لیے وہ اس کی رواداری کے دوسرے شاعر، اس کی برادری کے دوسرے شاعر ایک پراسرار تصوراتی دنیا کی تخلیق میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ انسان کے حسن اور حسین سبزاداروں کے گیت گائے ہیں اور نہ بھٹکتے ہوئے پراسرار آوارہ بادلوں کو اپنے فن کا موضوع بنایا ہے۔ صفحہ نمبر
86۔ وہ تو آئے دن قبرستانوں اور جادوگروں، چڑیلوں اور تاریک راتوں اور مایوس کن تخیلات ہی پر لکھتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک عام انسان کے وقار کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اپنی ذہنی فراریت کی عطا گہرائیوں میں جا کر اپنے آپ کو بے یار و مددگار اور قابل رحم سمجھنے لگے ہیں۔ ان کے جہاں نہ کسی قسم کی قدریں ہیں، نہ کوئی واضح تصور اور نہ عقائد جس کے سہارے وہ فنی طور پر زندہ رہ سکیں۔ صفحہ نمبر 86۔ ان حالات نے ہمارے بعض نئے شعراء کو رومانیت کی آغوش میں پلا لینے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ بہت سے شعراء نے رومانیت کے سہارے بھی بڑے حسین شعر کہے ہیں، لیکن ہماری نئی پود کے شاعروں کی رومانیت بھی خاصی مبہم ہے۔ رومانی تحریکیں عموماً معاشرتی اور ذہنی انقلابوں کی پیداوار ہوتی ہیں، لیکن نئی پود کے شعراء کی رومانیت تو ان کے گرد و پیش کی صاف اور شفاف دنیا کا ایک بے حد دھندلا تصور ہے۔ جن کو یہ رومانیت راس نہ آئی، انہوں نے جنس اور طوائف الملوکی کی آغوش میں فرار ڈھونڈا ہے۔ اس رجحان کے بعض بڑے خطرناک اثرات ابھرے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی شاعری جذبات سے خالی نظر آتی ہے۔ اگر شاعری جذباتی نشاط انگیزی سے خالی ہو تو پھر وہ شاعری نہیں رہتی، اسے زیادہ سے زیادہ کامیاب تک بندی کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ نئی پود کے شاعروں کی مشکلات اور ان کی محدود صلاحیتوں کا کسے انکار ہو سکتا ہے، لیکن ان کے احساس شکست، سراسیمگی اور قنوتیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر زندگی کے بارے میں ان کے نظریے مثبت نہ ہو، اور اگر انہیں تاریخی اور سیاسی بیداری پسند نہ ہو اور معاشرتی تجربے انہیں مطلق نہ بھائیں، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے انہیں اردو شاعری کے مستقبل سے دلچسپی نہ ہو۔ ایسے میں ہمیں اردو شاعری کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ ہم نے ان نئے شعراء کی نظموں اور غزلوں کا بڑے غور سے مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے ان نئے شعراء کی نظموں اور غزلوں کا بڑے غور سے مطالعہ کیا ہے۔ ہمیں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، لیکن یہاں ہم انہیں یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی بیشتر شاعری پڑھنے والوں کے پلے نہیں پڑتی۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زخمی آلام میں ہر وقت کھوئے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اظہار بیان بے حد گنجلک ہو گیا ہے۔ ان پر غیر ملکی، خاص طور پر مغربی دنیا کا تو بہت اثر ہے، لیکن وہ شاذ و نادر ہی خود اپنے ملک اور اپنے ہم وطنوں سے اثر قبول کرتے ہیں۔ ان کے فن میں حسن ہے بھی تو صرف کہیں کہیں۔ بعض نئے شاعر ایسے بھی ہیں جو نئے تجربے کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے بھی ابھی تک کوئی واضح راہ نہیں ڈھونڈ نکالی۔ ان کا لب و لہجہ ابھی ناقص اور غیر پختہ ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک جدید نقاد صاحب نے ان نئے شاعروں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں نقادوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کا کام صرف اپنے تئیں جدید سے جدید تر کہلانے کی خاطر نئے لکھنے والوں کی جاں اور بے جاں حوصلہ افزائی ہے۔ صفحہ نمبر 87۔ جب بھی ایک دوسرا جدید طبقہ منظر عام پر آتا ہے تو یہ فوراً اپنے سابق پسندیدہ فنکاروں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی خوب برائی کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر جدید ترین گروہوں کا گرمجوشی سے خرم مقدم کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ان فاضل نقاد صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ صوفی شعراء نے انسان کی روح کی نجات کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ حال ہی نے برصغیر ہند کے مسلمانوں کی زبوں حالی کی تصویر کشی کی ذمہ داری سنبھالی۔ اقبال کے ذمے دور بیداری کے ظہور کا اعلان آیا۔ ترقی پسند شعراء کا خیال تھا کہ وہ صحت مند سماج کی نشو و نما کے ذمہ دار ہیں، لیکن جدید نظم کے خالق صرف اپنے ہی کیے کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی ذمہ داری اس بے درد دنیا میں صرف اپنی ہی ذات کا تحفظ ہے۔ ایک اور نقاد صاحب نے، جو شاعر بھی ہیں، پاکستان کے دانشوروں کو اطلاع دی ہے کہ جدت پسندی کوئی تحریک نہیں ہے، یہ تو اعلی کار ہے ماضی پر حملے کرنے اور حال اور مستقبل کی ترجمانی کا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر کبھی قاری کو یہ محسوس ہو کہ شاعر غیر متوقع باتیں کر رہا ہے اور کسی اور دیس کے گیت گا رہا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جدید شاعر ہے۔ صفحہ نمبر 87 جاری ہے۔ انہیں تمام وجوہات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے انہی تمام وجوہات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدید اردو شاعری میں استقلال نہیں ہے۔ جب کوئی شاعر ذہنی طور پر غیر یقینی ہو، اسے کیا کہنا ہے اور اسے کیا نہیں کہنا ہے، اس کے بارے میں وہ کوئی واضح تصور نہ رکھتا ہو،
اور اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو اس کوتاہی کو ایک اچھی صفت سمجھیں، تو شاعر بیچارے کے فن میں نہ کبھی تازگی پیدا ہو سکتی ہے، نہ تاثیر اور نہ قوت حیات۔ اردو شعراء کے اس نئے طبقے کو روایتوں سے بھی چڑھ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ روایتیں اور قدریں بدل رہی ہیں، یہ تو ہمیشہ انسانیت کی ارتقاء کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ یہ مصدق حقیقت ہے کہ بعض روایتوں کی ہر حالت میں حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی قوت حیات ہزاروں سال انسانی تجربے پر مبنی ہے۔ ہمارے جدید شعراء کو چاہیے کہ وہ روایات کی قدر کریں۔ جھنجھناہٹ میں اپنے سارے ماضی کو نظر انداز کر دینا ٹھیک نہیں۔ ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ شاعر سماج کا پیش رو ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ آگے ہونا چاہیے، نہ کہ سماج کی پشت پر۔ اس کا فرض صرف اپنے ذوق کو تسکین نہیں، اس کا فن تو معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کی تربیت کرتا ہے اور اس طرح معاشرے کی رہبری کرتا ہے۔ شاعر کے فرائض صرف اپنی ہی ذات کی بقا سے کہیں زیادہ ہیں۔ اسے تو روایات کی زندہ اقدار کی حفاظت کرنا ہے، انسان کے وقار اور اس کی شخصیت کی عزت کرنی ہے، انسان کے دل میں محبت اور حسن کے لیے لگن پیدا کرنا بھی اسی کا فرض ہے۔ نئے اردو شعراء کو برق رفتار تغیرات سے پیدا ہونے والی افراتفری کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ سائنسدانوں کا آج کی دنیا پر مکمل عبور حاصل ہے، لیکن وہ بھی خاص حد تک۔ شاعر اس کے ساتھ قدم ملا کر چل بھی سکتا ہے اور اس سے بہت آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ شعراء ان راستوں پر اتنی دور تک جا سکتے ہیں جہاں تک پہنچنا سائنس کے لیے ممکن نہیں۔ صفحہ نمبر 88۔ یہی وہ فوقیت ہے جو سائنسداں پر شاعر کو حاصل ہے۔ سائنسداں کی ترقی اس کے لیے ایک طرح کا چیلنج ہے، شاعر کو چاہیے کہ وہ یہ چیلنج قبول کر لے اور اس کو مناسب جواب دے۔ حال کے علاوہ مستقبل بھی شاعر ہی کا ہے۔ شکست قبول کر لینے کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایسے دور میں جب کہ شاعر کو ترقی کر کے کامیابی کے معراج کو جا پہنچنا ہے، وہ مغلوب ہو گیا ہے۔ آج کے شعراء کی طرح ہمارے قدیم شعراء کو بھی خطرناک حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ ان لوگوں نے ان مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کیا، ان پر عبور حاصل کیا اور سرخرو ہوئے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس دور کے شعراء کو کامیابی حاصل نہ ہو۔ صفحہ نمبر 89 یعنی 89 بے آزاد نظم سے نسل نظم۔ ربینہ ترین پاکستانی ادب سر سیدین مرتبہ رشید امجد فاروق علی راولپنڈی فیڈرل گورنمنٹ سر سید کالج 1982 5ویں جلد صفحہ 1008 تا 1011۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کہا ہے، ہر تجربہ یا واردہ اپنی ساخت خود لے کر آتا ہے۔ چنانچہ اس کے خیال کے مطابق ہیئت شعر میں جس قدر مختلف اصناف سخن وضع ہوئی ہیں، وہ مختلف تجربات اور مختلف موضوعات کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ کوئی بھی صنف شعر شاعر کے تجربے کے اظہار کا وسیلہ ہوتی ہے اور اسی چوکھٹے میں اسیر ہو کر کوئی تجربہ ہفت رنگ بنتا ہے۔ اگر واٹ ہیڈ کی یہ بات درست ہے تو یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ واردہ اور تجربہ بھی ہر دور اور ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے۔ ہر تجربہ اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ پرانی اصناف اپنے عہد میں اس لیے مقبول رہیں کہ وہ اپنے دور کے شعور کا ایک حصہ تھیں۔ اس دور کا شعور محدود تھا، رسل و رسائل کی کمی کی وجہ سے ذہنی افق محدود تھے۔ شاعری زیادہ تر ذہنی ورزش کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ اگر کوئی شعر کو سخن کا پردہ بھی بناتا تھا تو فنی موشقافیوں سے مرتب ہو کر۔ آج کے انسان نے آزادی سے سوچنا شروع کیا تو ایسی اصناف وجود میں آئیں جو پابند سلاسل نہ رہیں۔ قافیہ، ردیف، عروض، اوزان اور ثنائے بدائی کی خشک تحریریں اتار پھینکی گئیں۔ قدیم زمانے میں کامیابی کا معیار فارسی کی حسین ترکیبیں، قوانی کا ترنم، عروض و اوزان کی استادی تسلیم ہوتا تھا، اور نئے دور میں کامیابی کی ضمانت تجربے کی انفرادیت، جذبے کا توازن، تخیل کی جدت، منفرد طرز احساس اور ایک خاص قسم کا باطنی آہنگ دیتا ہے۔ قدیم مروجہ اصناف کی تبدیلی کا احساس اس وقت شدید ہوا جب 1857 کی جنگ آزادی نے برصغیر میں ایک نئے شعور اور ادراک کو جنم دیا۔
بیرونی نظریات کی یلغار نے یہاں کے ذہن کو متاثر کیا۔ جاگیرداری نظام میں شگاف پیدا ہوا، صنعتی نظام پھیلنے لگا، طبقاتی شعور عام ہوا۔ پھر آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت، ڈارون کے نظریہ ارتقاء، فرائڈ کی تحلیل نفسی اور جدلیاتی مادیت کے نظریات نے قدیم فکری نظام کو متاثر کیا۔ دو عالمی جنگوں نے اقتصادی اقدار کے حوالے سے زندگی کی دیگر اقدار کا تعین کرنے کا ایک نیا شعور دیا۔ روابط اور رشتوں کی نوعیت تبدیل ہوئی تو سوچ کا نظام بدلا، عمل اور رد عمل کا سلسلہ شروع ہوا، زندگی کا چلن بدلا تو ادب نے بھی اپنی راہیں بدل دیں۔ ادب کی تحریکوں نے عالمی سطح پر اپنا رنگ جمایا۔ وجودیت کی تحریک، علامیت کی تحریک، نیچرلزم، ہیومنزم، دادائزم، ریئلزم اور نہ جانے کیا تحریکیں وجود میں آئیں، جنہوں نے نہ صرف کسی ایک علاقے کے ادیبوں کو متاثر کیا بلکہ پوری دنیا کے فنکاروں کو سوچ اور اظہار کے نئے نئے پیمانے اور سانچے عطا کیے۔ صفحہ نمبر 90۔ اب غزل، قصیدے، مرثیے، ریختی اور شعر آشوب کے پیمانے ناکافی سمجھے جانے لگے۔ نئے وسیلہ اظہار کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس طرح ردیف قافیے کی پابندی سے آزاد نظم وجود میں آئی۔ اس کی ابتدا نظم غیر مخفی اور مرہ سے ہوئی اور اس کی انتہا نظم منشور یا نثری نظم پر ہوئی۔ آزاد نظم محض ہیئت میں ایک نئی ہیئت کا اضافہ نہیں بلکہ اپنی جگہ ایک مخصوص پیرایہ سخن ہے۔ یہ ایک نیا رویہ ہے اور نئے رویے کے پیرایہ اظہار کا نام ہے۔ آزاد نظم میں وزن کا تصور اتنا ہے کہ وزن کے بنیادی ارکان کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کیا جاتا ہے۔ مصروں کی لمبائی انہی ارکان کی تکرار کی بدولت ہے۔ رہا قافیہ تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں بھی ردیف اور قافیے کی زنجیریں حال ہی نے کاٹ دی تھیں۔ آزاد نظم کے نمونے نے صحیفوں کے علاوہ شیکسپیئر کے ڈراموں میں نظر آتے ہیں، کیونکہ اس نے بلینک ورس کا استعمال کیا۔ اردو میں نظم آزاد کا پہلا تجربہ عبدالحلیم شرر نے کیا۔ ان کے بعد عظمت اللہ خان اسماعیل میرٹھی نے اس ہیئت کو برتا، لیکن آزاد نظم کے وسیع تجربے میرا جی، نون میم راشد، وزیر آغا، تصدق حسین خالد، مجید امجد، یوسف ظفر اور مختار صدیقی کے یہاں نظر آتے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے یہاں عروضی پابندیوں سے ہٹ کر نظم کہنے کا رجحان پیدا ہوا تو سب سے پہلے نظم آزاد اور نظم معرہ سامنے آئی اور بعد میں نثری نظم۔ لیکن فرانس میں نثری نظم پہلے وجود میں آئی اور اس کے اندر سے آزاد نظم نے جنم لیا۔ اس لحاظ سے تاریخی طور پر نثری نظم زیادہ قدیم ہے اور شعری ہیئت سے بغاوت کا پہلا قدم نثری نظم کی صورت میں اٹھایا گیا تھا۔ یوں اردو میں شبلی، آزاد، مہدی آفادی، سجاد انصاری، قاضی عبدالغفار، نیاز فتح پوری اور سجاد حیدر جلدرم کی تحریریں ایک خاص شاعرانہ اور رومانوی التزام کی حامل تھیں اور اردو نثر کو اس آہنگ کی طرف لے جا رہی تھیں جسے شعری آہنگ کہا جا سکتا ہے۔ نثری نظم ایسی نظم ہوتی ہے جس میں نظم کی ساری خوبیاں موجود ہوں سوائے اس کے کہ اسے تحریر یا ترتیب نثر کی طرح دیا جائے۔ گویا نثری نظم کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے نثر کی طرح لکھا جائے۔ ریڈرز گائیڈ آف لٹریری ٹرمز میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے: ایک مختصر شزرہ جسے نثر کی طرح مرتب کیا گیا ہو لیکن جس میں شاعری کے عناصر پائے جاتے ہوں، یعنی محتاط طریقے سے وضع کیا ہوا آہنگ، اس نے اسوات، قافیہ، آرائش، اظہار، علامتیں، تصویریں، تشبیہ اور استعارے۔ ایک انگریز نقاد نے نثری نظم کا دوسری اصناف سے موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نثری نظم شاعرانہ نظم ہے، شاعرانہ نظم سے یوں مختلف ہے کہ یہ مختصر اور مرتب ہوتی ہے۔ کہ نثری نظم شاعرانہ نظم سے یوں مختلف ہے کہ یہ مختصر اور مرتب ہوتی ہے۔ آزاد نظم سے یوں مختلف ہوتی ہے کہ مصرے ٹوٹتے نہیں۔ نثر پارس سے یوں مختلف ہے کہ اس میں عموماً زیادہ واضح آہنگ ہوتا ہے، نیز غنائی اثرات، تصویر آفرینی اور اظہار کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 91۔ بعض لوگوں نے نثری نظم اور ادبی نثر کو ملانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ادبی نثر لکھنے والا اپنے خوبصورت الفاظ میں خوبصورت خیال پیش کرتا ہے، اس کی توجہ الفاظ کے حسن اور معنی کی خوبی کی طرف یکساں طور سے ہوتی ہے، اس حسن کاری سے ادبی نثر کا آہنگ بناتا ہے، اس حسن کاری سے ادبی نثر کا
آہنگ بنتا ہے، لیکن نثری شاعری خوبصورت الفاظ میں خوبصورت بات کہنا نہیں۔ نثری شاعری تخلیق کرنے والے کا بنیادی کام جوہر شعری کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ اظہار کے لیے استعارہ، امیج اور علامت کا سہارا لیتا ہے، الفاظ میں مفاہیم میں تصرف کرتا ہے۔ ادبی نثر اور نثری نظم کے آہنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نثری شاعری کا صرف داخلی آہنگ ہوتا ہے، عروضی آہنگ نہیں۔ نثری نظم نے فرانس میں جنم لیا۔ بیڈلیر، ملار میں، راں بورلکے وغیرہ نثری شاعری بہت مقبول ہے۔ اردو میں افتخار جالب، مبارک احمد، سعادت سعید، فہیم جوزی، عسکر ندیم سید اور عبدالرشید ایسے نام ہیں جنہوں نے نثری نظمیں لکھی ہیں۔ عبدالرشید کے تو نثری نظم پر 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اس قسم کی شاعری پر بڑی لے دے ہوتی ہے۔ ہیئت کے علاوہ ابلاغ کے مسئلے کو زیر بحث لایا گیا ہے، کیونکہ عام طور پر نثری نظم لوگوں کی سمجھ میں بہت کم آتی ہے اور اسی وجہ سے یہ عام لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکی۔ دراصل شعر میں ابلاغ کا مسئلہ آج کا نہیں، زمانہ قدیم سے ہے۔ لوگوں نے جب غالب سے یہ کہا تھا کہ اپنا لکھا وہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے، تو دراصل بات وہی ابلاغ کی تھی۔ اس پر پہلے تو غالب نے مشکل پسندی کی روش کو ترک کرنے سے انکار کیا، لیکن بعد میں ان کی طبیعت سادہ اور آسان ابلاغ کی طرف خود بخود مائل ہو گئی۔ دراصل ادب افشائے حقیقت سے زیادہ اخفائے حقیقت کا تقاضا کرتا ہے۔ دراصل ادب افشائے حقیقت سے زیادہ اخفائے حقیقت کا تقاضا کرتا ہے۔ اقبال کا یہ مصرع اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ برہنہ حرف مغفتن کمال گویائی است۔ ہر دور میں ابلاغ کا مسئلہ وجہ نظر بنا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فنکار کا کام محض اظہار کرنا ہے، ابلاغ اس کا مسئلہ نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی فن پارہ اپنی ہیئت کے ساتھ قاری یا ناظر کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کا مقصد تفہیم ہوتا ہے، اور یہ تفہیم اسی وقت ممکن ہے جب اس میں اظہار کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ابلاغ کی خوبی بھی موجود ہو۔ دور جدید میں علامتی ادب کی عدم مقبولیت اور ڈائجسٹوں کی پسندیدگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ ادب اور سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ ادب عام ذہنی سطح کے انسان کے لیے بھی قابل فہم ہے، لیکن مسئلہ یہیں تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک اور جہت بھی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جہت ہے قاری کی تربیت۔ ہمارے یہاں لوگوں کی ذہنی تربیت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ صفحہ نمبر 92۔ خواندگی کی شرح بہت کم ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں عام قاری صرف ان چیزوں کو پسند کرے گا جو آسانی سے اس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ آزاد نظم ہو یا نثری نظم، دور جدید میں اس ابہام کی ایک وجہ پیچیدہ تجربات ہیں۔ موجودہ زندگی اتنی سادہ نہیں کہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے، اس لیے ادیب اور شاعر کے تجربات بھی اچھے خاصے پیچیدہ اور آسانی سے قابل فہم نہیں۔ غالباً اسی لیے نثری نظم ایک بار پھر دم توڑ چکی ہے۔ اس وقت کوئی بھی شاعر باقاعدہ طور پر نثری نظم نہیں لکھ رہا۔ اس قسم کے ادب کی تخلیق نے ادب پڑھنے والوں کا دائرہ بہت محدود کر دیا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ایزرا پاؤنڈ کی اس نصیحت پر ختم کرتی ہوں کہ جو بات اچھی نثر میں کہی جا چکی ہو اسے خراب نظم میں مت دہراؤ۔ اس فقرے میں یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ جو بات اچھی نثر میں کہی جا چکی ہو اسے خراب نظم میں مت دہراؤ، خصوصاً نثری نظم میں۔ صفحہ نمبر 92 ہی جاری ہے۔ نثری نظم کے چند نمونے۔ وہ رہا اسرا کا کبریائی، وہ شاہ مہراج وہ خدائی، وہ جا چکا ہے مگر یہ گھر کیسا گھر ہے اس کا، یہ کیسا گھر ہے مہک رہا ہے، یہ کیسا بستر ہے جل رہا ہے، یہ اسب ازہد مکان والا ابھی تلک سامنے کھڑا ہے، عبادتوں سے بنا پرندہ ابھی تلک آنکھ مر رہا ہے، صدا صدا بے صدا فقیری ہوا کے کاندھے پہ چل رہی ہے مگر بدن ڈر رہا ہے اس کا۔ صفحہ نمبر 93۔ صدا صدا ہے بے صدا فقیری، ہوا بے ہوا سواری، بدن بے بدن نمازی، خاموش ہے خاموشی، وہ جا چکا ہے، کوڑ کی نرم گرم دستک ابھی تلک اس کی منتظر ہے۔ محمد رسول اللہ صلاح الدین پرویز۔ نمبر 1، بھولی چڑیا۔ میرے کمرے میں کیا لینے آئی ہے؟
یہاں تو صرف کتابیں ہیں جو تجھ کو تیرے گھر کا نقشہ تو دے سکتی ہیں، لیکن تن کے لانے والے ساتھی ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ چڑیا پیاری، میرے دشمن دان سے اپنے تن کے لے جا، ایسا نہ ہو۔ چڑیا پیاری، میرے روشن دان سے اپنے تن کے لے جا، ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کی ویرانی کل تیرے گھر کی آبادی کو کھا جائے، تجھ پر میری مانگ کا سایہ پڑ جائے۔ یہ پروین شاکر کی نظم ہے، آزاد نظم، دوست چڑیوں کے نام کچھ حرف اس کا عنوان ہے۔ بہتے ہوئے پھول نئے دوستوں میں کھری ہنستی رہتی ہوں، اور ہنسی کی رو میں بہتی ان جھیلوں میں پہنچ گئی جہاں پرانی آنکھیں ابر کر ڈوب رہی ہیں۔ دیے، یہ فاطمہ حسن کی ہے نظم، آزاد نظم۔ دو چراغ آج بھی اس بالکونی پر جل رہے ہوں گے، یا بانس کے جنگلوں، پٹسن کے پودوں، جھیل میں اتری لڑکیوں میں مجھے ڈھونڈنے کو نکل آئے ہیں۔ صفحہ نمبر 94 پر یہ آزاد نظمیں تھیں، اور اب ہے صفحہ نمبر 95۔ جیم، پاکستان کے نامور شعراء حفیظ جالندری۔ ہمارے شاعر محمد حیات خان سیال، لاہور، نظر سنس 1976، صفحہ 101 تا 104، 109، 117، 123 اور 125۔ ابتدائی تعلیم جالندھر میں ہوئی، لیکن اسکول کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر فکر معاش میں لگ گئے۔ شعر و شاعری کا ذوق علمی اور ادبی مشاغل سے دلچسپی شروع ہی سے تھی۔ غزلیں، گیت اور نظمیں لکھتے اور احباب کو سناتے، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ مولانا گرامی کے سامنے باقاعدہ زانوئے تلمس طے کیا اور انہوں نے سہل ممتنع کی طرف مائل کیا۔ حفیظ مختلف صحافتی اداروں سے وابستہ رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں پبلسٹی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل تھے، پھر قائد اعظم کے ایما پر پاکستان کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ دیہی امدادی ترقی ادارہ تعمیر نو اور افواج میں ڈائریکٹر آف موریل یعنی اخلاقیات کے طور پر کام کیا۔ پاکستان کے قومی ترانے کے علاوہ آزاد کشمیر کا قومی ترانہ لکھنے کا شرف بھی حفیظ ہی کو حاصل ہے۔ مشہور تصانیف یہ ہیں: نغمہ زار، سوز ساز، تلخابائی شیریں، شاہنامہ اسلام، ہفت پیکر، افسانے، رقاصہ اور چراغ سحر۔ شاعری: وہ اندلیب گلشن مانی ہوں اے حفیظ، سوز سخن سے آگ لگا دوں بہار میں۔ حفیظ شعراء کے اس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ہندی بحروں کو اردو میں رائج کرنے اور شعر میں الفاظ کی نشست اور ترکیبوں سے ترنم اور حسن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی نظموں میں خیال کی رانائی، جذبات کی فراوانی اور ترنم پذیری نے نئی پود کو بے حد متاثر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 95 ہی جاری ہے۔ ان میں پرتاثیر نغمگی پائی جاتی ہے۔ حفیظ کی اس خصوصیت سے متاثر ہو کر تاثیر نے ان کی شاعری کو نغمہ شباب کہا ہے۔ واقعی حفیظ کے الفاظ گاتے ہیں اور مصرے گنگناتے ہیں، نرم نرم، روا روا۔ عطر بیز لالہ زار، نغمہ ریز جوئے بار، حشر خیز آبشار، کیف موج بے قرار، چاندنی میں کوثار تھا بہار در بہار۔ میں یہ شان کردگار دیکھتا چلا گیا، میں یہ شان کردگار دیکھتا چلا گیا۔ صفحہ نمبر 96۔ حفیظ کی نظمیں: برسات ابھی تو میں جوان ہوں اور تاروں بھری رات شاعرانہ نغمگی پیدا کرتی ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، نظارہ ہائے دل نشیں، انہیں حیات آفریں بھلا میں چھوڑ دوں یہیں۔ ہے موت اس قدر کریں مجھے نہ آئے گا یقین، نہیں ابھی تو میں جوان ہوں۔ ان گیتوں نے اردو شاعری کو نئی لذت اور ایک نیا رس دیا ہے۔ حفیظ کی تشبیہیں اچھوتی اور مصور ہیں۔ شام آئی ہے سکون کے جال پھیلائے ہوئے، ساحرہ بیٹھی ہے کالے بال بکھرائے ہوئے، جھاڑیاں کالی روائیں اوڑھ کر چپ ہو گئیں، بند کلیاں اپنی خوشبو سے لپٹ کر سو گئیں۔ صفحہ نمبر 97۔ ہلکے پھلکے گیت لکھنا، نظم کی نئی نئی شکلیں پیدا کرنا اور رومانی نظمیں لکھنا حفیظ کا خاص آرٹ ہے۔
ان کے کلام میں شگفتگی، اثر آفرینی اور روانی ہے۔ آواز لحن داؤدی ہے جس سے حسن کلام دو آتشاں ہو جاتا ہے۔ حافظ نے بچوں کے لیے بھی دلچسپ اور دلکش نظمیں لکھی ہیں۔ مانو بلی چھوٹی سی اور موٹی سی۔ حافظ کی غزلوں میں درد گداز ہے، زبان نرم اور صاف ہے، دل اور روح شیرینی اور تاثیر، درد اور کسک، غرض یہ کہ وہ سب باتیں ہیں جو تغزل کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہم تیری صورت انکار کو پہچانتے ہیں، وہ تبسم تو شریک لب گویائی کر۔ معصوم امنگیں جھول رہی ہیں دلداری کے جھولوں میں، یہ کچی کلیاں کیا جانے کب کھلنا ہے کب مرجھانا ہے۔ جوانی گئی پھر بھی ہم اور نہ سے، جہاں مل گئے چڑ گئیں داستانیں۔ جھوٹی تسلیوں سے نہ بہلاؤ، جاؤ 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 کہ تم نہیں ہو میرے اختیار میں۔ یاس کی بستی میں ایک چھوٹی سی امید وصال، اجنبی کی طرح پھرتی ہے گھبرائی ہوئی۔ فیض احمد فیض۔ حالات زندگی۔ فیض احمد فیض 1912 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے دوران قیام ہی میں فیاض کو ادبی ذوق پورا کرنے کا موقع ملا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ پطرس بخاری، تاثیر، سالک اور مجید ملک وغیرہ لاہور کی ادبی محفلوں کو گرما رہے تھے۔ 1936 میں فیض ایم او کالج امرتسر میں انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ وہاں کی فضا نے ترقی پسند رجحانات پیدا کیے اور فیض ترقی پسند تحریک میں پیش رہے۔ صفحہ نمبر 98۔ 1939 میں فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی شائع ہوا تو ہندوستان کی ادبی فضا میں تہلکہ مچ گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں فیض فوج میں ملازم ہو گئے اور 1946 کے آخر تک فوج میں رہے۔ 1947 میں آپ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ امروز کی ادارت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ مزدور تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1951 میں راولپنڈی سازش کے سلسلے میں گرفتار کر لیے گئے اور جیل میں رہے۔ اس کے بعد آپ کراچی میں اسماعیل کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اسی دوران میں آپ کو روس کی طرف سے لینن انعام بھی ملا۔ عوامی حکومت پر سر اقتدار آئی تو آپ کو نیشنل کونسل آف دی آرٹس سے منسلک کر دیا گیا۔ ادارہ یادگار غالب کراچی کے صدر کی حیثیت سے آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ آپ نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے نگران اعلیٰ اور حکومت پاکستان کے ثقافتی مشیر بھی رہے۔ آپ کے مندرجہ ذیل مجموعے چھپ چکے ہیں: نقش فریادی، زندہ نامہ، دست صبا، دست تہ سنگ، سروادی سینہ، سلیبیں میرے دریچے میرے۔ تنقیدی مضامین کا ایک مجموعہ میزان کے نام سے شائع ہوا ہے۔ شاعری، رومانی شاعری۔ فیض نے جب میدان شاعری میں قدم رکھا تو حسن و عشق کی دنیا آباد نظر آئی۔ شاعر کا نوجوان دل حسن کی طرف مائل ہوا۔ محبوب سے راز و نیاز اور چھیڑ چھاڑ میں اس قدر مگن ہوئے کہ دنیا کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہیں ملی۔ وہ کائنات اور تمام ظاہر فطرت کو صرف رخ محبوب کے نور سے دیکھتے ہیں، اور جب اس کے پرتو سخن سے کائنات میں رنگینیاں ہی رنگینیاں بکھر جاتی ہیں تو وہ بے خود ہو کر پکار اٹھتے ہیں: رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام، کہیں جو قیامت زیبا بھی سج گئی ہے قبا، چمن میں سرو و صنوبر سنور گئے ہیں تمام۔ فیض وہ تمام واردات اور تجربات بیان کرتے ہیں جو راہ الفت میں پیش آتے ہیں۔ کہیں وہ وصل و ہجر کا تذکرہ ہے، کہیں انتظار و مایوسی کے صدمات کا بیان۔ ویراں ہے میں کدا غم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ صفحہ نمبر 99۔ ہم اس دور کو رومانی کہہ سکتے ہیں جس میں عشق و محبت، مظاہر پرستی اور روایت سے بغاوت ہے۔ اس دور کی نظموں اور غزلوں میں فیض نے ایک تخیلی دنیا بسائی ہے جس میں شاعر غم دوراں کی تلخ کلامیوں سے فرار حاصل کر کے پناہ لینا چاہتا ہے، لیکن اس روایتی شاعری میں بھی فیض کی انفرادیت برقرار رہی ہے۔
صفحہ نمبر 99 ہی جاری ہے۔ انسان دوستی۔ پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ شاعر آگے بڑھتا ہے، گرد و پیش پر نظر ڈالتا ہے تو اچانک چونک اٹھتا ہے کہ دنیا صرف رنگ برنگ جلووں ہی سے معمور نہیں، بلکہ یہاں بے رنگی، خزاں، نصیبی اور غلاظت کے ڈھیر بھی ہیں۔ اسے ہر طرف غربت و افلاس، بھوک و ناداری اور ظلم و ستم کے افریت منہ کھولے نظر آتے ہیں۔ خاک میں لتھڑے ہوئے اور خون میں نہلائے ہوئے جسم اور رستے ہوئے ناسور اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اب اس کا غم ذات غم کائنات میں بدل جاتا ہے۔ اب اس کا غم ذات غم کائنات میں بدل جاتا ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب وہی فیض جو حسن دل آرا کے نکھار، سج دھج خوابیدہ آنکھوں میں کاجل کی لکیر، دل آویز خطوط، شفق کے مہکائے ہوئے پیراہن، ٹمٹماتے ہوئے آویزے، غرض رنگ و بو کے ایک نورانی پیکر کا دل دادا تھا، اب عام زندگی کی تلخ مسائل کو موضوع بناتا ہے۔ اس کی محبت کا مرکز و محور وطن اور اس کے باسی بن جاتے ہیں، اور وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح شروع میں اپنے محبوب سے کرتے تھے۔ چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل ان کی لگن میں۔ بس دیوار زندہ میں بھی شاعر لیلائے وطن کے تصور میں محو کلام رہتا ہے۔ بجھا جو روزن درد تو یہ دل نے سمجھا ہے، کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے، کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی۔ شاعرانہ حسن۔ فیض زندگی سے بہت کچھ چاہتے ہیں، وہ سمندر طلب ہیں، مگر زندگی انہیں قطرہ شبنم سے زیادہ بہم نہیں کرتی۔ قید و بند کی سختیاں، سیاسی جدوجہد میں ناکامی، یہ ایسے عوامل ہیں جن کے زہرناکی بیان کی حلاوت میں تلخیوں کا زہر گھول دیتی ہے، لیکن فیض کے یہاں ایسے مقامات بہت کم ہیں جہاں جذبے کی شدت نرمی گفتار پر غالب آ گئی۔ صفحہ نمبر 100۔ بتائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقۂ زنجیر میں زباں میں نے۔ ہمگیر مصائب و علم نے ان کی شاعری میں توانائی پیدا کر دی اور بیان میں نشتریت آ گئی۔ امن و آشتی، فیض دکھتی بلکتی سسکتی اور زخموں سے چور انسانیت کے دوست ہیں۔ وہ ان کے لیے امن و انصاف چاہتے ہیں، وہ اس دھرتی کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک نیا صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ کبھی مفاد پرست سیاستدانوں، کبھی اغیار کی چیرہ دستیوں سے نالاں ہیں، تو کبھی معاشی زبوں حالی سے دست و گریباں۔ ظلم خواہ دنیا کے کسی کوشے میں ہو، وہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ مظلوم اور حق پرستوں کی ڈھال ہیں۔ مؤثر لب و لہجہ، رومان اور حقیقت کا حسین امتزاج، احساس کی شدت، جذبات کا خلوص، لہجے کا دھیما پن، اختصار و جامعیت، خلش اور کسک، رمزیت اور ایمائیت اچھوتی طرح کی۔ فیض اپنے مخصوص لب و لہجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اردو، فارسی اور انگریزی روایات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ قدیم روایتی تصورات کو انہوں نے نئی معنویت دی ہے، استعاروں کی خوبصورت دنیا بسائی، نئی ترکیب ڈھالی اور اپنی پرانی علامت کو نئے معنوں میں استعمال کیا۔ ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن، میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں، جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی۔ بقول ڈاکٹر اعجاز حسین، فنکاری اور ندرت تخیل کا اتنا حسین امتزاج دور جدید میں کسی شاعر کی یہاں نہیں ملتا۔ سیدھے سادے الفاظ کو بغیر تشبیہ و استعارہ کے شعر کی صورت میں پیش کرنا اور تاثیر و معنویت پیدا کر دینا فیض کا خاص کارنامہ ہے۔ اشارے اتنے صاف اور مضمون اتنا واضح ہے کہ دل و دماغ یکساں متاثر ہوتے ہیں۔ رجائیت۔ فیض اپنی غزلوں اور نظموں میں معاشرتی بے روی اور سماجی عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔
وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف تاریکی اور مایوسی کے محیط سائے پھیلے ہوئے ہیں، کہیں سے امید یا نور کی کرن نظر نہیں آتی جس سے ہمت بن سکے۔ پھر بھی اس اندھیرے میں وہ سرگرم عمل ہیں اور اس ظلمت سے شب کو نور سحر کرنے کے درپے ہیں۔